انور مسعود صاحب کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم پاکستان ہے جس میں 22 کروڑ تماشائی پچھلے 75 سالوں سے میچ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی طاقت، شہرت اور ناجائز کمائی کا کیا فائدہ جس کا اہتمام اس خواہش پر ہو کہ کاش پھر سے گمنام ہو جاؤں تاکہ لوگ گالیاں نہ دیں۔ شہباز شریف صاحب، اگر آپ کے کپڑے بیچ کر آٹا سستا ہو سکتا ہے تو چند اور لوگوں کے کپڑے بھی بیچ دیں، کیونکہ گھی، چینی، دالیں، سبزیاں اور گوشت بھی خاصا مہنگا ہے۔ پاکستان میں ہر 4-5 سال بعد ایک نئے تاریخی دور کا آغاز ہوتا ہے جو جلد ہی نازک دور میں داخل ہو کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ پچھلے وقتوں میں دکاندار سبزی کے ساتھ دھنیا مفت ایسے ڈال دیتے تھے جیسے آج کل کچھ لیڈر اپنی تقاریر میں اسلامی بیج ڈال دیتے ہیں۔ انصاف فروش، ضمیر فروشی، قلم فروشی اور فتوی فروشی جسم فروشی سے 70 گنا بہتر عمل ہے۔ اگر بے گناہوں کو گرفتار کرنے سے ڈالر نیچے نہیں آ رہا تو ایک بار اس حقدار کو گرفتار کر کے دیکھ لیں۔ حیران کن بات، پاکستان میں اسلام اتنا زیادہ ہے کہ میڈیسن کمپنیاں کمیشن کی دوائیں لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ویزا اور ٹکٹ دیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان بھی ثواب کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بھارت کی آئی ٹی ایکسپورٹ سعودی عرب اور عراق کی مجموعی آئل کی ایکسپورٹ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ہمارے ہاں اکانومی کا مطلب پلاٹ خریدنا اور بیچنا ہے۔ شعور کی جانب پہلا قدم اپنی محرومیوں کے اصل ذمہ داروں کو پہچانتا ہے۔ پاکستانی عوام ابھی تک یہ پہلا قدم بھی نہیں اٹھا پائی ہے۔ جب تم کسی شہر میں چوروں کو حکمران پشاد دیکھو تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس ملک کا سسٹم کرپٹ ہے یا عوام کا دھیان نہیں۔